السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم عہد وسطیٰ کا یورپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، رومی سلطنت کا زوال جب ہوتا ہے اس دور سے عہد وسطیٰ کی شروعات ہوتی ہے۔ 395 سن عیسوی تک عام رومی سلطنت کے دو حصے ہوتے ہیں، دو سلطنتیں وجود میں آتی ہیں۔ 395 سے 476 تک رومولس اگسٹس کی حکمرانی ہوتی ہے، جسے بعد میں برطرف کیا جاتا ہے۔ پھر اور ایک جو حکومت ہوتی ہے وہ 395 سے 1453 تک چلتی ہے۔ اس کو ہم مشرقی رومن سلطنت کہتے ہیں۔ اس کا نام بائیجانٹین حکومت تھا۔ 1453 سن عیسوی میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اس سال کو عہد وسطیٰ کا آخری سال مانا جاتا ہے۔ 1453 میں ترکوں نے قسطنطنیہ کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ پہل تمام عہد وسطیٰ کو تاریخی دور کہا جاتا تھا، مگر ہم عہد وسطیٰ کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ یونان کے شہری علاقوں کی طرح روم بھی پیٹریشین نامی زمینداری طبقے کے زیر نگران تھا۔ تمام سیاسی حقوق کو سینٹ کے نام سے ہی موسوم کیے جاتے تھے۔ غربا کو پلیبین کہا جاتا تھا۔ ان کو کوئی بھی سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے۔ غلام محنت کرتے اور آقا آرام کرتے تھے۔ رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد 1000 سال تک کے دور کو یورپ میں تہذیبی گراوٹ کا دور کہا جاتا ہے۔ جاگیردارانہ نظام، یہ نظام طاقتوروں اور کمزوروں کے درمیان کا عہد تھا۔ جاگیردار کے پاس زمین ہوتی، ان کو نوبل یا رئیس کہا جاتا۔ ان کو ویسل کے نام سے بھی پکارا جاتا۔ بنیادی طور پر جاگیردارانہ نظام میں لو اور دو کے اصول پائے جاتے تھے۔ یورپ میں آدمی کی سماجی حیثیت زمین سے ہوتی تھی، کیونکہ زمین ہی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ عام طور پر راجا زمین نوبل لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اور نوبل لوگ اپنے سے کمتر والوں میں زمینات کو تقسیم کرتے تھے۔ جاگیردارانہ نظام کی نوعیت اور قسمیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک انویسٹیچر اور دوسرا ہومیج۔ انویسٹیچر اور دوسرا ہومیج۔ انویسٹیچر قسم میں زمین کا مالک زمین پر کھیتی کرنے والوں کو سونپتے ہوئے انصاف اور تحفظ بھی دیتا تھا۔ ہومیج کی قسم میں کاشت کرنے والے سے وفاداری کا حلف لیا جاتا اور مالک کی خدمت کا بھی حلف لیا جاتا۔ جاگیردارانہ نظام میں مالکوں کو ڈیوک، ارل، بیرن اور نائٹس جیسے خطابات دیے جاتے تھے۔ بقیہ کاشتکاروں کا طبقہ تھا، جن کی زندگی بسر کرنے کے لیے زمین دی جاتی تھی، اس کے عوض انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی۔ جاگیردارانہ نظام کے اثرات، اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ آسان تھا اور تیار شدہ تھا۔ آدمی کی حفاظت کا بھروسہ اس میں پایا جاتا تھا۔ زمیندار ہی فوجی خدمات انجام دیتے تھے، جس کی وجہ سے کاشتکار طبقے کی منمانی کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اقتصادی نظام میں قابل لحاظ ترقی پذیر تبدیلیاں وجود میں آئیں۔ بربری قوتوں کو کچل دیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر اپنے حقوق کی بازیابی اور فرائض اس نظام سے حاصل کرنے لگے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ، فرانس اور جرمنی میں ادب کے فروغ کے لیے بھی جاگیردارانہ نظام نے خوب بڑھاوا دیا۔ پیارے بچوں، جاگیردارانہ نظام میں کئی خامیاں تھیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس نظام کے اصل سے اونچی ذات کے لوگ پیدا ہوئے۔ ان اونچی ذات اور زمینداروں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہوئے۔ اس مصیبت کی وجہ سے کاشتکار اور زمینداروں کے معاہدے ٹوٹ گئے۔ کبھی کبھی رئیسوں اور ان کے ماتحت رہنے والے بادشاہوں کے مابین مقابلے شروع ہوتے۔ بعض لوگ وطن کے غدار بن جاتے اور علاقے میں اتحاد کے لیے خطرہ بھی بن جاتے تھے۔ جاگیردارانہ نظام میں عدالتی نظام میں مساوات نہ ہونے کی خرابی صاف نظر آتی ہے۔
ان سب سے بڑھ کر چرچ اور حکومت کے مابین جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں 14ویں صدی میں آئے ہوئے امراض نے تقریباً 3.5 کروڑ آدمیوں کی موت کی وجہ بنے۔ آبادی کا 1/3 حصہ موت کی وادی میں پھنس گیا۔ اس حادثے کو تاریخ میں سیاہ اموات کا دور کہا جاتا ہے۔ 14ویں صدی میں پلیگ پھیلا تھا جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے تھے۔ پلیگ کے مرض نے سارے ماحول کو گھبراہٹ میں ڈال رکھا تھا۔ غذائی اجناس میں کمی نے زراعت پر گہرا اثر ڈالا، یہی غذائی پیداوار میں کمی کا باعث بنا۔ حکومت کو قابو میں لانے کے لیے جاگیرداروں نے کسانوں پر روایتی لگان عائد کرنا شروع کیا۔ ہر طرف ایک سماجی کوہرام مچا ہوا تھا۔ یورپ میں بغاوت عام ہونے لگی۔ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے میں سرمایہ داری کے نظام کو یورپ میں شروعات ہوئی۔ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ 15ویں صدی عیسوی میں کئی ایک واقعات نے جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا سبب بنے۔ انگلینڈ، فرانس، اسپین میں پیدا ہونے والے طاقتور شاہی خاندانوں کی وجہ سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا۔ اس کے ساتھ علاقائی زبانوں کے فروغ، قومی جذبہ، بادشاہت کی بے لگام انتظامیہ کی زبردست ٹھونسی گئی خواہش سے اس نظام کا خاتمہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بندوق کی طاقت ایک طرف اس کی تباہی کا سبب بنی تو دوسری طرف درمیانی عہد کے عیسائی مذاہب کی لڑائیاں بھی اس نظام کی تباہی کا سبب بنی۔ آگے چل کر یورپ کے سدھار، نشست ثانیہ کے انقلابات خصوصاً جاگیردارانہ نظام کی کمزوری کے سبب بنے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا عہد وسطیٰ کا یورپ یا جاگیردارانہ نظام۔ تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔